بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جادو کیا ہے؟ جادو کا لغوی معنی کیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو سیکھنا یا سکھانا، اس کے لیے ہمارے دین میں کیا وعید ہے، کیا سزا ہے؟ اور پھر ایک انسان جادو کس طرح سیکھتا ہے، یعنی وہ جادوگر کس طرح بنتا ہے، شیاطین کے ساتھ اس کے تعلقات کس طرح قائم ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر اس جادوگر کے اعمال کی وجہ سے، یعنی وہ جو جادو کرتا ہے اس کا معاشرے میں کیا فساد اور بگاڑ ظاہر ہوتا ہے۔ اس موضوع کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل یہ جادوگروں کا گروہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بھی بعض ممالک میں سادہ لو اور ضعیف العقیدہ عوام کو دونوں ہاتھ سے لوٹ رہا، یعنی ان کا مال بھی لوٹتے ہیں اور ان کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ گروہ نام نہاد عاملوں، روحانی بابوں اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والے جعلی پروفیسرز اور جادوگروں کا گروہ، جن کے اشتہار اکثر جگہوں پر نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں در و دیوار پر اس طرح کے الفاظ ان کے اشتہارات میں ہوتے ہیں کہ تمنا کیسی کیوں نہ ہو، صرف چند گھڑیوں میں پوری ہوگی، جو چاہو پوچھو۔ وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو سکے۔ ہر پریشانی کا حل، گھریلو اور کاروباری مسائل، محبت، بیماری، نافرمان اولاد، کالا جادو یا محبوب آپ کے قدموں میں، اس طرح کے اشتہارات اکثر آپ حضرات کو دیکھنے میں ملتے ہوں گے۔ ان اشتہارات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے لوگ ان اختیارات کا دعویٰ کرتے ہیں جو اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، کیونکہ تمنائیں پوری کرنے والا، غیب کی خبریں جاننے والا اور ہر پریشانی اور ہر شر سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور اس بات پر ہر مسلمان کا پختہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے وہی ذات ان تمام اختیارات کی مالک ہے۔ لیکن صد افسوس یہ ہے کہ مسلمان جو اپنی سادگی اور ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے اس گروہ کے جال میں بآسانی پھنس جاتے ہیں۔ یقیناً یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کی بنیاد محض جھوٹ، فراڈ اور شعبدہ بازی پر رکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد مال و دولت جمع کر کے اپنے کاروبار کو چمکانا اور لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانا ہے۔ یہ سارے کے سارے دعوے کہ غیب کی خبریں بتانے کے دعوے، مسائل کو حل کرنے کے دعوے، یہ ساری کی ساری باتیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں۔ شریر جنات اور شیاطین کے تعاون کے بغیر یہ عامل روحانی بابے کوئی کاروائی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، اور جنات ان سے تعاون کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوتے جب تک ان سے کفریہ اور شرکیہ کام نہیں کروا لیتے۔ چنانچہ انہیں جنات کو تابع فرمان بنانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ ان کی تمام کاروائیوں کی بنیاد کالے جادو کا علم ہوتا ہے، جس کا سیکھنا اور پھر اس کی روشنی میں جادو والے عمل کرنا سراسر کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الصغیر کی روایت ہے کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جاتا ہے، یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس، یا کسی کاہن کے پاس، کاہن کہتے ہیں جادوگر یا نجومی کو، اس کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے
تو اس نے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اور نجومی کے پاس گیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ سادہ لوگ جو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس دین سے دن بدن دور ہو رہے. لوگوں کی دین سے اس بے رغبتی سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں نے اپنے کاروبار کو چمکایا، اور دین کے بارے میں عام لوگوں کا عدم توجہ کا نتیجہ ہے یہ کہ محراب و منبر کے ورثاء کی تعیین کے لیے کوئی خاص معیار اور قابلیت چونکہ شرط نہیں ہے. جو لوگ انہیں دین بتاتے ہیں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ یا واعظ یا بیان سناتے ہیں، وہ عوام الناس کو اس فتنے کے متعلق زیادہ وضاحت یا گہرائی کے ساتھ بتا ہی نہیں سکتے، چونکہ بیان کے لیے کوئی قابلیت یا معیار شرط نہیں ہے، بلکہ دیندارانہ وضع، جبہ و دستار تمام علمی اور عملی کمزوریوں کو یہ چیزیں ڈھانپ لیتی. مخصوص وضع قطعی مسجد کی امامت پر فائز ہونے کے لیے کافی ہوتی. لہذا ایسے علماء جن پر علماء کا صرف ٹھپا لگا دیا گیا ہے عالم کے نام کا، حقیقت میں وہ عالم نہیں ہوتے، تو وہ معاشرے میں عوام الناس کو جادو کی حقیقت یا جادو کے اثرات یا جادوگروں کے کرتوت اور ان کے شر کے متعلق صحیح طور پر بتاتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام الناس جو ہے اپنی پریشانیوں میں، اپنے مسائل سے گھبرا کر وہ جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانے کو ترجیح دیتے ہیں. دور حاضر میں جہاں جادوگری کا مکروہ دھندا عروج پر ہے اور معاشرے کے یہ خطرناک دشمن امن و سکون کو غارت کرنے اور خاندانوں میں فتنہ و فساد برپا کرنے میں مصروف کار ہیں، وہاں کچھ بندگان رب العالمین بھی معاشرے میں موجود ہیں جو ناسے کی حیثیت سے انسانیت کو ان خطرات سے آگاہ کرنے اور ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے کوشاں اور سرگرم عمل ہے. اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے کہ وہ جو دیندار لوگوں کو خلوص کے ساتھ اس فتنے سے آگاہ کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ سحر کہتے کس کو ہے. لیس نے جو اس کا معنی کیا ہے لغوی اعتبار سے وہ یہ کہ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی. الازہری کہتے ہیں کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام. ابن عائشہ سے مروی ہے لسان العرب میں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے باذن اللہ. یہ لغوی معنی ہے سحر کا. اب دیکھتے ہیں کہ شرعی معنی کیا ہے. شرعی اصطلاح میں سحر کس کو کہتے ہیں. ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو، ایسے عمل کو سحر کہتے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زاد المعاد میں کہ جادو ارواح خبیثہ کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے جس سے بشری طبائع متاثر ہوتی ہیں. یہ اس کا شرعی معنی. اب دیکھتے ہیں کہ جادوگر شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتے. شیطان کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں. مثلا بعض جادوگر اس مقصد کے لیے نعوذ باللہ قرآن پاک کو اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں. بعض قرآن مجید کے آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں. بعض انہیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں.
بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصوں پر لکھتے ہیں، کچھ جادوگر نعوذ باللہ سورت فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، اور کچھ بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں، اور کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور ذبح شدہ جانور کو ایسی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے جس کو خود شیطان طے کرتا ہے کہ اس جانور کو کہاں پھینکا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جادوگر سے پہلے کوئی حرام کام کرواتا ہے، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا، شیطان اتنا زیادہ اس کا فرما بردار ہوگا اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا۔ اور جب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کاموں کو بجا لانے میں کوتاہی کرے گا، شیطان بھی اس کی خدمت کرنے سے رک جائے گا اور اس کا نافرمان بن جائے گا۔ سو جادوگر اور شیطان ایسے ساتھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ہی آپس میں ملتے ہیں، اور آپ جب کسی جادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو میری یہ باتیں یقیناً درست معلوم ہوں گی، کیونکہ اس کے چہرے پر کفر کا اندھیرا یوں چھایا ہوتا ہے گویا کہ وہ سیاہ بادل ہو۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو جادو کی حقیقت یعنی جادو کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جادو کی حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شیاطین کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنا از حد ضروری ہے کہ قرآن و سنت میں جادو کے دلائل کیا ہیں اور شیاطین کے وجود پر کون سے دلائل ہیں۔ جہاں تک جادو کی بات ہے تو اس کے متعلق بخاری مسلم کے اندر حدیث آئی ہے کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن اس جادو کے اثر سے باذن اللہ بیمار بھی ہوئے۔ آپ پر جو وحی آتی تھی یعنی منصب نبوت جو تھا آپ کا، وہ جادو کی وجہ سے متاثر نہیں ہوا، بس آپ نے بدن میں کچھ تکلیف محسوس کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی معوذتین کی صورت میں فرمایا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے جادو کے وجود پر۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں۔ جہاں تک شیاطین کی بات ہے یعنی جنات کی، تو ان کے وجود پر بھی قرآن و سنت میں بہت سارے دلائل۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کیجئے جب ہم کئی جنات کو آپ کے پاس پھیر کر لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، جنات کے ایک گروہ کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف، اس تلاوت قرآن مجید کی طرف متوجہ کر دیا، اور پھر وہ گروہ جنات کا بعد میں یعنی وہ تلاوت سن کر ایمان بھی لے آیا۔ 29ویں پارے میں سورہ جن اللہ رب العالمین نے ایک سورت نازل فرمائی، پوری سورت کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ اس میں فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ وحی آئی ہے کہ جنات میں سے چند جنات نے قرآن سنا، پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ اسی طرح جنات کے وجود پر یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسانوں اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔